ظاہر سی بات ہے، کیونکہ آپ یہ جو اتنا گھسیٹ کے 2 دن سے بھوکے پیٹ آپ کے لاک اپ میں بندے، پھر کیسے ہم نہیں کہیں گے پاکستان کو برباد کریں؟ ظاہر سی بات ہے، معصوم بھائیوں کو ہمارے جو ہے گریبان سے اٹھا کے نہیں لے کر گئے. معصوم سے بچے ہیں ہمارے جو کہ 160 کے قریب ان کے پاس ہے. یقین مانیے ان کے چہرے ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمارا دل جلتا ہے کہ ہمارے اتنے پیارے سے بھائی جن کے اوپر ہم کبھی مکھی تک بیٹھنے نہیں دیتے تھے، وہ ابھی ان کے لاک اپ میں بند ہیں. یہ ہمارے ساتھ انصاف ان کا. جب ان کو گھسیٹ کے لے کر جا رہے تھے تو انہوں نے یہ چیز نوٹ نہیں کیا کہ ان کی جیب سے اسی ملک کے کارڈ گر رہے ہیں. وہ بچے تھے، معصوم سے بچے ہیں، نہ کہ ان کو دینے والا کوئی ہے، نہ کہ ان کو کچھ اور. ان کی جیبوں سے 20 روپے کے نوٹ گر رہے تھے. میں امید نہیں کرتی ہوں، میں امید نہیں پاکستانی اداروں سے کرتی ہوں، نہ ہی کسی میڈیا سے کرتی ہوں. میرا بھائی، میں کہتی ہوں میرے جو چاچو ہے انہوں نے کچھ بھی کیا ہے، میں پچھلے 6 سالوں سے کہتی ہوں عدالتوں میں لے کر آؤ. عدالت آپ کے، قانون بھی آپ کا ہے. اگر آپ عدالتوں کو سنبھال نہیں سکتے پھر 2 کلو والا تالا لگا کے بند کر دیں عدالتوں کو، یہ جلا دیں، کیونکہ وہاں انصاف نہیں کی جاتی. آپ اس کو عدالت کہتے ہیں؟ یہ عدالت نہیں ہے، یہ عدالت نہیں، یہ مذاق مستی ایک شادی ہال بن چکا ہے. ہر 1-2 دن بعد گھسیٹ کے لے کر آتے ہیں، ہمارے بلوچوں کو پیش کرتے، پھر لے جاتے 10 دن کے ریمانڈ میں، پھر ان کے جو مسخ شدہ لاش پھینکتے. ایسے پارلیمنٹ والوں سے کہتی ہوں، میں چوڑیاں اور مہندی بھجواتی ہوں، آپ ہاتھوں میں پہن کے لگا کے بیٹھیے. آپ عورتیں، آپ آدمیاں نہیں، ہمیں نہیں چاہیے ایسے جو ہے پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ جو کہ ہمارے لیے ایک آواز تک نہیں اٹھا سکتے. یہ ہمارے اپنے، ان کو بلوچ کا نام دیا جاتا ہے. یہ سرفراز جو کمیٹی بنا کے پیچھے ورغلا گیا اسے، یہ ہمارے ساتھ انصاف. ہمیں پاکستانی نہیں مانتے نا. بیٹا سے چلیے پاکستان میں ایک صحافی تھا ڈیجیٹل میگزین کا جو آپ کوریج دے رہا تھا، وہاں پہ روکا گیا. پورے جتنے بھی شہر کے صحافی تھے ان کو کہا کہ کوریج نہیں کریں. آج یہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا آیا ہوا ہے، پاکستانی میڈیا آیا ہوا ہے، این جی اوز آئی ہوئی ہے، ایمبولینس آئی ہوئی ہے، بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تشدد، شیلنگ، ان چیزوں کے بعد ہی ملتی ہیں. دیکھیے میں یہاں اس کیمپ میں تھی، میں اسلام آباد میں تھی، میں مارچ میں نہیں تھی. اور دیکھیے بات یہ ہے، میں یہیں پہ 1 ہفتہ پہلے میڈیا والوں سے ملی، ایک ہوٹل میں ملی. تو میں نے انہوں نے مجھے کہا کہ میں میڈیا والا ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ کون سی میڈیا سے ہیں؟ انہوں نے بتایا. تو اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں آتے، ہمارے جو انٹرویو نہیں لیتے، ہمارے کیمپ وزٹ نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اوپر سے اجازت نہیں ہے آپ کا انٹرویو لینے کا. دیکھیے وہی میڈیا آ جا کے یہاں پہ گھوم کے ہماری جو انٹرویوز لے رہا ہے. اس جو ہے ریاست کو نہ کہ خوف آتی ہے، نہ کہ ترس آتی ہے. یہ ریاست جو کہ خود کو ایک پاک نام دیتا ہے کہ میں ایک پاک فوج ہوں، پھر ایسے ریاست کا ہم کیا کریں جہاں ان کی شہریوں کو انصاف نہیں دیا جاتا. ہم بھائی ہمارے بچے، ہمارے ایسے بچے اٹھا کے لے کر گئے. یقین مانیے ہمارے سامنے سے ہمارے ہاتھوں سے گھسیٹ کے نہیں لے کر گئے. ہمارے معصوم سے، ہمارے پیارے سے، ہمارے چھوٹے سے بچوں کو لے کر جاتے ہیں جن کی صحیح سے داڑیاں بھی نہیں آئی ہیں. معصوم بچے ہیں جو طالب علم ہیں. آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ ہمیں پروٹیسٹ کرنے کا بھی آپ حق نہیں دیتے. خدا را آپ ہم پہ رحم کرے، ایسے ظلم نہ کریں ہمارے اوپر. آپ ایسے اسرائیل نہ بنیں کہ کل کو آپ کے اوپر بھی کوئی اسرائیل نازل ہو. اچھا، یہ قبائلی سردار جو ہیں الیکشن بھی لڑتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی جاتے ہیں، ان کے پاس آپ لوگ گئے، وہ کیوں نہیں ہیں آپ کے کیمپ میں؟ دیکھیے ابھی بار بار کہتے ہیں کہ ہم آپ کے کیمپ آئیں گے، ضرورت نہیں ہے. کیونکہ آپ عورتیں، آپ ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کے مہندیاں لگا کے بیٹھ جائے پارلیمنٹ میں. آپ جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو کہ ووٹ کے دوران آ کے ہماری ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. ویسے پارلیمنٹ والوں سے کہتی ہوں، میں چوڑیاں اور مہندی بھجواتی ہوں، آپ ہاتھوں میں پہن کے لگا کے بیٹھیے. آپ عورتیں، آپ آدمیاں نہیں، ہمیں نہیں چاہیے ایسے جو ہے پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ جو کہ ہمارے لیے ایک آواز تک نہیں اٹھا سکتے. یہ ہمارے اپنے، ان کو بلوچ کا نام دیا جاتا ہے. یہ سرفراز جو کمیٹی بنا کے پیچھے ورغلا گیا اسے، یہ ہمارے ساتھ انصاف. ہمیں پاکستانی نہیں مانتے نا. میں نے یہ بھی نعرے سنے ہیں کہ پاکستان کو خدا برباد کرے. ظاہر سی بات ہے، کیونکہ آپ یہ جو اتنا گھسیٹ کے 2 دن سے بھوکے پیٹ آپ کے لاک اپ میں بندے، پھر کیسے ہم نہیں کہیں گے پاکستان کو برباد کریں؟ ظاہر سی بات ہے، معصوم بھائیوں کو ہمارے جو ہے گریبان سے اٹھا کے نہیں لے کر گئے. معصوم سے بچے ہیں ہمارے جو کہ 160 کے قریب ان کے پاس ہے. یقین مانیے ان کے چہرے ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمارا دل جلتا ہے کہ ہمارے اتنے پیارے سے بھائی جن کے اوپر ہم کبھی مکھی تک بیٹھنے نہیں دیتے تھے، وہ ابھی ان کے لاک اپ میں بند ہیں. یہ ہمارے ساتھ انصاف ان کا. جب ان کو گھسیٹ کے لے کر جا رہے تھے تو انہوں نے یہ چیز نوٹ نہیں کیا کہ ان کی جیب سے اسی ملک کے کارڈ گر رہے ہیں.
وہ بچے تھے, معصوم سے بچے ہیں, نہ کہ ان کو دینے والا کوئی ہے, نہ کہ ان کو کچھ اور. ان کی جیبوں سے 20 روپے کے نوٹ گر رہے تھے. کیا ہے ان کے؟ معصوم سے بچے ہیں, معصوم سے بچے جو ہے اپنے جو ہے لوائقینوں کے یا اپنے وارثوں کے بازیابی کے لیے یہاں نکلتے ہیں. آپ کو اتنا بھی حق نہیں دیا جاتا؟ اچھا, اسلام آباد کی اتنی ٹھنڈ میں رات کو 2 بجے یہاں تھا جب شیلنگ ہو رہی تھی, اور کافی سارے آپ کے بھائی جو بھی مطلب کہ احتجاج میں تھے وہ بے ہوش ہو کے ان کو بائکس پہ لے کے جا رہے تھے. تو صبح بینک کیمپ سب کچھ ختم ہو چکا تھا. دیکھیں آپ مطلب کس طرح کر رہے ہیں, کیا ارادہ ہے آپ کا, کب تک؟ دیکھیے ہم اتنا بڑا مارچ کر کے آئے, ہم کوئٹہ جانے کے لیے نہیں آئے, کیونکہ یہ لوگ بار بار بسیز لاتے ہیں, کہتے ہیں ان کو گھسیٹو اور ان کو کوئٹہ بھیجو. ہم آئے بھائی ان کے اداروں سے اپنے لوگ مانگتے ہیں, ان کے اداروں سے انصاف مانگتے ہیں, پھر یہ پھر سے ہمیں کیوں کوئٹہ بھیجتے ہیں؟ ہم بوڑھی ماؤں کو 70-80 سالہ ماؤں کو جو اتنا بڑا انہوں نے سفر طے کر کے آئے انہی اداروں سے انصاف مانگنے کے لیے, اور یہ اداروں کی جو ایجنٹ سے یہ ان کو گاڑیوں میں ڈال کے جو یہ دہشت گردوں کی طرح یا ان کو بکریوں کی طرح ڈال کے نہیں لے کر جا رہے ہیں. یہ کوئی کہیں کا انصاف نہیں, اور یہ اپنی شہری کے ساتھ جو ہے اسے یہ کہتے ہیں انصاف, پھر ایسے انصاف پہ میں 2 نالت بیچتی ہوں. ابھی پورا میڈیا کی توجہ آپ کسی احتجاج پہ ہے, انٹرنیشنل میڈیا کی, NGOs کی, تو ابھی کیا امید ہے؟ دیکھیے میں امید نہیں کرتی ہوں. میں امید نہ ہی پاکستانی اداروں سے کرتی ہوں, نہ ہی کسی میڈیا سے کرتی ہوں. میرا بھائی, میں کہتی ہوں میرے جو چاچو ہے انہوں نے کچھ بھی کیا ہے, میں پچھلے 6 سالوں سے کہتی ہوں عدالتوں میں لے کر آؤ. عدالت آپ کے, قانون بھی آپ کا ہے. اگر آپ عدالتوں کو سنبھال نہیں سکتے پھر 2 کلو والا تالا لگا کے بند کر دے عدالتوں کو, یہ جلا دیں, کیونکہ وہاں انصاف نہیں کی جاتی. آپ اس کو عدالت کہتے ہیں؟ یہ عدالت نہیں ہے, یہ عدالت نہیں, یہ مذاق مستی ایک شادی ہال بن چکا ہے. ہر 1-2 دن بعد گھسیٹ کے لے کر آتے ہیں, ہمارے بلوچوں کو پیش کرتے ہیں, پھر لے جاتے 10 دن کے ریمانڈ میں, پھر ان کے جو مسخ شدہ لاش پھینکتے. یہ جو ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے, یہ خطروں کی کھلاڑی چل رہی ہے, اور ان کو مزہ آ رہا ہے اس کھیل کو دیکھنے میں. یہ کسی کا انصاف نہیں, یہ کہیں کا انصاف نہیں. شکریہ.